تم نے میری اجازت کے بغیر منہ کھولنے کی جرت کی ہے۔ یہ کہتے ہی فراز نے میرا ہاتھ زور سے مروڑا تو میں درد سے رونے لگی۔ تم اس گھر میں بنی بن کر آئی ہو، تمہاری حیثیت میری بیوی تو دور ایک ملازمہ جیسی بھی نہیں۔ میں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ مجھے بستر پر دھکا دیتے ہوئے چلایا۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے بھاگنے لگی، مگر اس نے کمر سے پکڑ کر مجھے واپس بستر پر پٹک دیا۔ کاش وہ یہ یقین کر لیتا کہ اس کے بھائی کا قتل میرے بھائی نے نہیں کیا تھا تو شاید وہ مجھ پر رحم کھا لیتا، مگر میری چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فراز نے مجھ پر جھک کر میری کلائیاں دبوچ لیں۔ یاد رکھنا حیا، تم اس گھر میں میری دلہن بن کر نہیں بلکہ میرے مقتول بھائی کے خون بہا میں آئی ہو۔ تمہارا بھائی تو بھاگ گیا، لیکن اس کے کیے کی سزا اب تمہیں بھگتنا ہوگی، اور وہ سزا موت سے بھی بدتر ہوگی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں کے راستے روح میں اتر رہا تھا۔ اس نے مجھے جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ میں خوف اور درد کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، رحم کی بھیک مانگنا چاہی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ دیکھ کر میرے الفاظ حلق میں ہی گھٹ گئے۔ اس رات اس کمرے کی دیواروں نے میری بے بسی کا تماشا دیکھا۔ فراز نے مجھے یہ باور کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں اس کی ملکیت ہوں، ایک ایسی ملکیت جس پر وہ جب چاہے اور جیسے چاہے اپنا حق جتانے کا مجاز ہے۔ میری مزاحمت اور آنسوؤں کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی۔ نکاح کے نام پر اس نے انتقام کی وہ بدترین شکل اختیار کی کہ میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ اس نے میرے وجود کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے اس رشتے کی تکمیل تو کر لی، مگر مجھے زندہ درگور کر دیا۔ جب وہ مجھ سے دور ہوا تو میں اپنی ہی نظروں میں کرچی کرچی بکھر چکی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے اپنا رخ موڑ کر ایسے لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں چھا جانے والا سناٹا میری سسکیوں سے گونجنے لگا۔ میں بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ میں اپنی قسمت پہ حیران تھی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں میں ایک عزت دار اور سفید پوش گھرانے کی لاڈلی بیٹی حیا، جس کے باپ ماسٹر احمد صاحب کی شرافت کی قسمیں پورا قصبہ کھاتا تھا، اور کہاں آج یہ ذلت؟ میرا بھائی احمر جو میرا محافظ تھا، آج ایک ایسے گھناؤنے الزام کی وجہ سے روپوش تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتا، مگر پنچایت کے فیصلے کے آگے میرے ضعیف باپ کی ایک نہ چلی، اور ان کی سفید پگڑی جاگیردار سکندر حیات کے قدموں میں رول دی گئی۔ میں ساری رات اسی کیفیت میں ماضی کی یادوں اور مستقبل کے خوف سے جکڑی رہی، اور کب میری آنکھ لگی مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ میرا جسم رات بھر کی اذیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی میں سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور فراز کی والدہ بیگم صاحبہ اندر داخل ہوئیں۔ یہ وہ خاتون تھی جو کبھی اپنے رعب اور دبدبے کے لیے مشہور تھیں، مگر جوان بیٹے کی موت نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرے بکھرے ہوئے بالوں سے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اٹھو منحوس لڑکی، یہ میرا گھر ہے، کوئی مہمان خانہ نہیں جہاں تم شہزادی بن کر سوتی رہو گی۔ جاؤ، جا کر گھر کے سارے کام کرو۔ تم یہاں میرے دانیال کی قاتل کی بہن ہو، بہو نہیں۔ میں درد سے کراہتی ہوئی اٹھی، میرے سر کی جلد کھچ رہی تھی، مگر میں نے اف تک نہ کی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت کوئی صفائی دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا کر باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہانے کی اجازت بھی شاید مجھے نہیں تھی۔ میں کچن میں پہنچی تو وہاں موجود پرانی ملازموں نے بھی مجھے حقارت اور اجنبیت سے دیکھا۔ دن بھر میں گھر کے جھاڑو پونچھے سے لے کر برتن دھونے تک سارے کام کرتی رہی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ دوپہر کے وقت بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، مگر کسی نے مجھ سے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے کام ختم کیا ہی تھا کہ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانے کی میز لگائی ہے۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ کھانے کی میز کی طرف بڑھی، تبھی وہاں قدموں کی چاپ سنائی دی اور فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، جس میں اس کا رعب اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے پانی دینے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت امڑ آئی جو کل رات تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر دیوار پر دے مارا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا اور کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، کس نے کہا ہے اس کو میرے سامنے آنے کو؟
اس کے ہاتھ کا پانی بھی میرے لیے زہر ہے۔ اسے لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہ عورت ہے۔ میں کانپتی ہوئی وہاں سے پیچھے ہٹی۔ میرے پیروں میں کانچ کی کرچیاں چبھ رہی تھیں، مگر دل کا درد اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ تھا۔ بیگم صاحبہ بھی وہیں موجود تھیں، مگر انہوں نے بیٹے کو روکنے کے بجائے نفرت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس کچن میں آ گئی اور کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ شام کے وقت گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں چھت پر کپڑے اتارنے گئی تو وہاں فراز منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دبے قدموں سے کپڑے اتارنا شروع کیے تاکہ اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ ہو، مگر وہ پلٹا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ میری کمر دیوار سے جا لگی۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا اور میرے چہرے کے قریب جھک کر بولا، کیا سازش کر رہی ہو یہاں کھڑی ہو کر؟ یاد رکھنا حیا، اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور میری پہنچ اس سے بھی زیادہ۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے فراز میرا یقین کریں، میرا بھائی احمد نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو خود ایک شریف انسان۔ لیکن فراز نے میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ اس کی انگلیاں میرے گالوں میں پیوست ہو گئیں اور وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اپنی بکواس بند رکھو، اگر تم نے دوبارہ میرے بھائی کا نام اپنی گندی زبان سے لیا یا اس قاتل کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی، بالکل اکیلی اور بے بس۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری تھے اور دل میں بس ایک ہی فریاد تھی کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیا میری پوری زندگی اب اسی طرح اس شخص کے خوف اور نفرت کے سائے میں گزرے گی جس کے لیے میں صرف ایک مجرم کی بہن ہوں؟ میں کافی دیر وہیں چھت کے منڈیر کے ساتھ لگی روتی رہی، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور نیچے سے ملازمہ کی آواز آئی کہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ خوف میری رگوں میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ فراز کی وہ دھمکی اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے زندہ گاڑ دے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ اس پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔ اس رات میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کے کونے میں بچھی ہوئی چٹائی پر لیٹ گئی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی کہ شاید ابھی وہ آئے گا اور مجھے کوئی نئی سزا دے گا، مگر خوش قسمتی سے وہ رات سکون سے گزر گئی۔ شاید اسے اپنے بھائی کی یاد نے اتنا غمزدہ کر دیا تھا کہ اسے میری یاد نہیں آئی، یا شاید وہ کسی نئی سازش کی تیاری کر رہا تھا۔ وقت اسی طرح اذیت اور خوف کے سائے میں رینگتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے 2 ماہ بیت گئے۔ یہ 2 ماہ میرے لیے 2 صدیوں سے بھی زیادہ طویل تھے، کیونکہ اس گھر کی در و دیوار سے مجھے صرف نفرت ملی تھی، نہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملتا اور نہ ہی عزت کی 2 گھڑی۔ فراز ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی نئی اذیت دینے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا۔ کبھی وہ مجھے سخت سردی میں صحن میں کھڑا کرتا، کبھی مجھے بھوکا رکھتا۔ وہ جان بوجھ کر ملازموں کے سامنے میری تذلیل کرتا تاکہ مجھے اپنی کمتری کا احساس ہو۔ ایک بار جب میں بھوک کی شدت سے نڈال ہو کر کچن میں کھڑی کھانا کھا رہی تھی تو فراز وہاں آ گیا، انتہائی حقارت سے بولا، تم اس گھر کا اناج کھانے کے لائق تو نہیں ہو، یہ رزق انسانوں کے لیے ہے، قاتلوں کے لیے نہیں، مگر کھا لو، آخر ہم یہاں کے ملازموں کو بھی تو کھانا فراہم کرتے ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میری بھوک تو مٹ گئی، مگر دل میں جو زخم لگا وہ شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے اف تک نہ کی، کیونکہ میری ماں نے رخصتی کے وقت میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، شوہر کا گھر ہی اب تمہارا سب کچھ ہے۔ اور پھر جن حالات میں اس گھر میں آئی تھی، میں بالکل بے بس تھی اور میں ماں کی نصیحت کو تعویذ کی طرح گلے سے لگائے ہر ظلم سہتی رہی، اور جب سب سو جاتے تو مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ ان لوگوں کو سچائی کا پتہ چل جائے اور میرے خاندان پہ لگا داغ دھل جائے۔ میرے آنسو جائے نماز کو بھگو دیتے اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری خاموش فریاد ضرور سنے گا۔ ایک دن حویلی میں بہت گہما گہمی تھی۔ شہر سے کچھ خاص مہمان اور رشتہ دار آئے ہوئے تھے جن کی خاطر مدارت کے لیے گھر میں بہت اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ صبح سے ہی ملازموں پر حکم چلا رہی تھی اور میں بھی مشین کی طرح کام میں جٹی ہوئی تھی۔
مجھے باورچی خانے سے لے کر ڈرائنگ روم تک ہر کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دوپہر تک میرا جسم تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، مگر مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچانک دوپہر کے وقت جب مہمان دوسرے کمرے میں کھانے میں مصروف تھے تو بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی تھیں۔ میں پانی کی بوتل رکھنے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ مجھے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں چونکی اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ قالین پر گری ہوئی تھیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر درد سے تڑپ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ گئی اور میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بیگم صاحبہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ مگر انہوں نے درد کی شدت کے باوجود مجھے حقارت سے دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، دور ہٹو مجھ سے، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ میں نے ان کی نفرت کو نظر انداز کیا کیونکہ اس وقت وہ میری ساس یا دشمن نہیں بلکہ ایک مریضہ تھی اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں ان کی جان بچاؤں۔ گھر کے مرد حضرات اور فراز مہمانوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے اور باقی ملازم دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر ان کے ادویات کا بکس رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ بکس کھولا اور دل کے عارضے والی دوا ڈھونڈنے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر میں نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، خدا کے لیے ضد مت کریں، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی گنہگار سے ہی اس وقت مجھے ملازمہ سمجھ کر ہی یہ دوا کھا لیں۔ میں نے زبردستی گولی ان کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کچھ دیر تک میں ان کے پاس بیٹھی اور ان کے ہاتھ پاؤں دباتی رہی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کی سانسیں بحال ہونے لگیں اور چہرے کا رنگ بہتر ہونے لگا۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی اجنبیت تھی مگر وہ نفرت نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ شاید وہ حیران تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتی ہیں اور جس پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ آج ان کی خدمت کیوں کر رہی ہے۔ میں نے ان کے ماتھے سے پسینہ پھونچا اور سرہانہ درست کر کے انہیں بیڈ پر لٹایا۔ میں چاہتی تو اس وقت انہیں تڑپتا چھوڑ سکتی تھی اور یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ میرے اللہ کا انتقام ہے، مگر میرے بابا نے مجھے سکھایا تھا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہی اصل نیکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مکمل ہوش میں آ گئیں تو انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ میں تو تمہاری دشمن ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر نرمی سے جواب دیا، آپ میرے شوہر کی ماں ہیں اور میرے لیے ماں کے درجے پر ہیں۔ اولاد اور ماں کے درمیان دشمنی نہیں ہوتی، اور پھر کسی کی جان بچانا تو ثواب کا کام ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شاید ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا یا پھر ان کی انا انہیں میرا شکریہ ادا کرنے سے روک رہی تھی۔ شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے تو فراز واپس آیا۔ اسے کسی ملازم نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں گیا۔ میں اس وقت باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بیگم صاحبہ یہ نہ کہہ دیں کہ میری وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، مگر اللہ کا کرنا کچھ اور ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بلاوا آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے بیگم صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں فراز ان کے سرہانے بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فراز نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب میری شامت آنے والی ہے، مگر فراز خاموش رہا۔ بیگم صاحبہ نے فراز کی طرف دیکھا اور کمزور آواز میں کہا، فراز، اگر آج یہ لڑکی وقت پر نہ آتی اور مجھے دوا نہ دیتی تو شاید تم مجھے کھو دیتے۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فراز نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے میری طرف نظر اٹھائی جو دروازے کے پاس دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ فراز کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے نفرت کے بجائے کچھ اور دکھائی دیا۔ وہ محبت تو ہرگز نہیں تھی، مگر شاید وہ حیرت تھی یا پچھتاوا کہ جس کی وہ تذلیل کرتا رہا اس نے آج اس کی ماں کی زندگی بچا لی تھی۔ اس کی آنکھیں سوالیاں تھیں، جیسے وہ خود سے پوچھ رہا ہو کہ کیا وہ میرے بارے میں غلط تھا، مگر اس کی خاندانی انا اور بھائی کا غم اسے اتنی آسانی سے حقیقت ماننے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گزرتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر وہ درندگی نہیں تھی
جو میرا کلیجہ چھلنی کر دیتی تھی۔ اس رات کھانے کی میز پر عجیب سا سکون تھا۔ فراز نے کھانا کھاتے ہوئے مجھ پر کوئی طنز نہیں کیا اور نہ ہی پانی کا گلاس مانگنے پر غصہ کیا۔ جب رات ہوئی اور میں نے سونے کے لیے زمین پر چٹائی بچھانے لگی تو فراز جو بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر لائٹ بند کر دی۔ اس نے مجھے بستر پر سونے کو تو نہیں کہا، مگر اس نے مجھے وہ سخت باتیں بھی نہیں سنائی جو وہ روزانہ سونے سے پہلے میرا دل دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ اندھیرے میں لیٹے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ شاید پتھر میں دراڑ پڑ چکی ہے اور شاید اللہ نے میری دعاؤں کا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی، مگر میرے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ شاید ایک دن یہ نفرت کے بادل جھٹ جائیں گے اور سچ کا سورج طلوع ہوگا۔ اگلے چند دنوں تک حویلی کا ماحول بدلا بدلا سا رہا۔ فراز کا رویہ میرے ساتھ قدرے نرم ہو چکا تھا۔ وہ اب مجھ پر بلا وجہ چیختا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے جان بوجھ کر اذیت دیتا تھا، لیکن اس کے لب ابھی بھی سلے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے اندر کسی جنگ میں مصروف ہو۔ بیگم صاحبہ بھی اب مجھے دیکھ کر منہ نہیں پھیرتی تھیں، بلکہ ان کی نظروں میں ایک تشکر کا احساس ہوتا تھا۔ مگر ماضی کی تلخیاں اتنی آسانی سے مٹنے والی نہیں تھی۔ پھر ایک رات موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور خوفناک کالی گھٹائیں آسمان پر چھا گئیں۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں بچپن سے ہی اندھیرے اور طوفان سے بہت ڈرتی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی، پورا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں ڈر کے مارے کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی مجھے دبوچ لے گا۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے دیوار کا سہارا لیا ہوا تھا اور میں آنکھیں بند کیے آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے سانس گلے میں اٹک گیا کہ شاید کوئی بھوت پریت ہے، مگر پھر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور میں نے دیکھا کہ فراز ہاتھ میں موم بتی لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ موم بتی کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس میں تشویش کے آثار تھے۔ اس نے مجھے کونے میں سہما ہوا دیکھا تو وہ آہستگی سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ میں خوف سے لرز رہی تھی اور میرا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے موم بتی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پہلی بار اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف بارش ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور خاموشی میں ہزاروں باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک بجلی کی ایک زوردار کڑک سنائی دی اور فراز کا جسم ایک دم اکڑ گیا۔ شاید اس آواز نے اسے ماضی کے کسی لمحے کی یاد دلا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی اچانک غائب ہو گئی اور وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ اسے دانیال کی یاد آئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے ہمدردی کر رہا ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جیسے اس نے کسی آگ کو چھو لیا ہو، اور نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور مجھے دوبارہ اسی اندھیرے اور خوف کے حوالے کر گیا۔ مگر اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ فراز کے اس رویے پر دکھ ہو رہا تھا کہ وہ نفرت کی دیوار گرانا چاہتا ہے، مگر اس کی انا اسے ایسے کرنے نہیں دیتی۔ اگلے دن صبح سویرے جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈاکیا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک سرکاری لفافہ تھا۔ اس نے نام کی تصدیق کی اور لفافہ میرے حوالے کر دیا۔ یہ لفافہ فراز کے نام تھا اور اس پر شہر کے مرکزی پولیس اسٹیشن کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ اب کون سی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ کیا پولیس میرے بھائی احمد کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ بھیج رہی ہے یا پھر کیس کا کوئی نیا رخ سامنے آیا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ ٹی وی لاؤنج کی میز پر رکھ دیا اور سارا دن بے چینی میں گزارا۔ ہر آہٹ پہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا کہ اب فراز آئے گا اور پتہ نہیں اس لفافے میں کیا ہوگا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، فراز گھر واپس آیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی دیا تو اس کی نظریں میز پہ رکھے لفافے پر پڑی۔ اس نے گلاس رکھ کر لفافہ اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یہ صبح ڈاکیا دے کر گیا تھا، پولیس اسٹیشن سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ سرکاری کاغذات اور ایک USB تھی۔ فراز نے کاغذات پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر میز پر رکھا۔ میں بھی کمرے کی صفائی کرتے کرتے رک گئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔
کہ آخر کیا ہے اس میں۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ فراز نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی اور اسکرین پر ایک ویڈیو فائل اوپن کی۔ ویڈیو چلنا شروع ہوئی۔ یہ CCTV فوٹیج تھی جو اس سڑک پر لگے کیمرے سے لی گئی تھی جہاں 2 ماہ پہلے وہ منحوس حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ ویڈیو بلیک اینڈ وائٹ تھی مگر منظر بالکل صاف تھا۔ اسکرین پر فراز کے بھائی دانیال کی گاڑی تیز رفتاری سے آئی دکھائی دی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ گاڑی بے قابو ہو چکی ہے اور دانیال اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ گاڑی سیدھی کھائی کی طرف جا رہی تھی کیونکہ شاید بریک فیل ہو گئے تھے یا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ میں اور فراز سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ویڈیو میں ایک موٹر سائیکل سوار تیزی سے پیچھے سے آیا۔ یہ میرا بھائی احمر تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل دانیال کی گاڑی کے آگے لگا دی تاکہ گاڑی کی رفتار کم ہو جائے اور وہ کھائی میں گرنے سے بچ جائے۔ یہ ایک جنونی اور انتہائی خطرناک قدم تھا۔ احمد نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی تاکہ وہ دانیال کو بچا سکے، مگر گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ جیسے ہی بائک اور گاڑی ٹکرائے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ احمد اچھل کر دور جا گرا اور شدید زخمی ہو گیا جبکہ گاڑی دیوار سے ٹکرا کر رک گئی، مگر دانیال سر پر گہری چوٹ لگنے سے وہیں اسٹیئرنگ پر ڈھلک گیا۔ ویڈیو یہیں ختم ہو گئی اور اسکرین سیاہ ہو گئی، مگر کمرے میں جو حقیقت آشکار ہوئی تھی اس نے وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ یہ ویڈیو ختم ہوتے ہی فراز کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ بت بنا اسکرین کو گھورتا رہ گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جسے وہ پچھلے 2 ماہ سے قاتل سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل بچانے کی ایک ناکام اور بہادرانہ کوشش تھی۔ میرا بھائی احمر قاتل نہیں بلکہ محسن تھا۔ اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی تاکہ اپنے دوست کے بھائی کو بچا سکے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فراز کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام ظلم اور زیادتیاں فلم کی طرح چلنے لگیں جو اس نے مجھ معصوم پر اور میرے بے گناہ خاندان پر کی تھیں۔ وہ انتقام کی جس آگ میں جل رہا تھا وہ دراصل جھوٹ اور غلط فہمی کا ایندھن تھا۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھا گئی تھی، صرف فراز کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ شخص جو اپنی انا اور رعب میں خدا بنا بیٹھا تھا آج حقیقت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے آہستگی سے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی دروازے کے پاس کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ آج میرے بھائی کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی اور اللہ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ فراز کرسی سے اٹھا مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا اور کندھے جھک گئے تھے جیسے اس پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا اور پھر اچانک میرے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ فراز سکندر جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا آج اپنی بنی کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو حیا، میں نے بہت ظلم کیا تم پر۔ میں اندھا ہو گیا تھا انتقام کی آگ میں، مجھے سچائی نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک محسن کو قاتل سمجھا اور ایک معصوم کو مجرم بنا کے سزا دیتا رہا۔ میں گنہگار ہوں تمہارا، میں گنہگار ہوں اپنے بھائی کی روح کا۔ میں نے تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی، مجھے معاف کر دو، حالانکہ میں معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور پچھتاوا تھا کہ میرا دل پگھل گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے نیچے جھک کر فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، آپ کی کوئی غلطی نہیں فراز، حالات ہی ایسے تھے کہ سب کو دھوکا ہو گیا۔ جو کچھ ہوا وہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ میں نے تو بس اللہ سے صبر مانگا تھا اور آج اللہ نے میری سن لی۔ میرے بھائی پہ لگا داغ دھل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ خود کو ملامت نہ کریں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ فراز نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے لگایا اور پھر وہ کھڑا ہوا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولا، نہیں حیا، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف معافی مانگ لینے سے وہ زخم نہیں بھر سکتے جو میں نے تمہاری روح پر لگائے ہیں۔ میں نے جو تمہیں درد دیے ہیں میں ساری زندگی ان کا مداوع کروں گا۔ آج سے تم اس گھر کی بنی نہیں ہو اور نہ ہی کسی مجرم کی بہن ہو۔ آج سے تم فراز سکندر کی عزت اور اس کی بیوی ہو۔ تمہیں اس گھر میں وہ تمام حقوق ملیں گے جو تمہارا حق ہے اور جو میں نے تم سے چھین لیے تھے۔ میں آج ہی سب کے سامنے تمہاری بے گناہی کا اعلان کروں گا اور تمہارے بھائی کو وہ عزت دوں گا جس کا وہ حقدار ہے۔
اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ فراز نے میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر سیدھا بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رات کافی بیت چکی تھی مگر حویلی میں ابھی سب جاگ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ہمیں یوں ایک ساتھ اور فراز کو اس قدر جذباتی حالت میں دیکھ کر وہ بڑبڑا کر کھڑی ہو گئیں۔ فراز نے بنا کوئی تمہید باندھے وہ لیپ ٹاپ ان کے سامنے میز پہ رکھا اور ویڈیو چلا دی۔ بیگم صاحبہ کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی ان کے چہرے کا رنگ فک پڑتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی احمر ان کے بیٹے دانیال کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا تھا، وہ جیسے حیرت اور صدمے سے بالکل سن ہو گئی تھیں، اور پھر انہوں نے بہت ہی دل خراش آواز میں کہا، ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ایک مسیحا کو قاتل سمجھ لیا۔ فراز ان کے پاس بیٹھا اور انہیں سہارا دیا مگر وہ خود بھی رو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھیں مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، حالانکہ تم تو میرے دانیال کی جان بچانے والے کی بہن تھی۔ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس رات حویلی کی وہ دیواریں جو کل تک میری سسکیوں کی گواہ تھیں، آج ان لوگوں کے پچھتاوے اور آنسوؤں کی گواہ بن گئی تھیں۔ جو کل تک میرے حاکم بنے ہوئے تھے، وہ گھر جو میرے لیے جہنم بنا ہوا تھا، اب وہاں سے نفرت کی سیاہی دھل چکی تھی اور سکون کی روشنی پھیل رہی تھی۔ فراز نے اسی وقت میرے گھر والوں کو فون کر کے بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ سب کے سامنے میری اور میرے خاندان کی عزت بحال کر سکے، کیونکہ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے میرے بوڑھے باپ کو فون ملایا اور روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں فوراً حویلی آنے کی درخواست کی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی کا منظر بدل چکا تھا۔ مرکزی دروازے پر میں، فراز اور بیگم صاحبہ کھڑے تھے جب ایک ٹیکسی آ کر رکی اور اس میں سے میرے سفید پوش باپ ماسٹر احمد اور میرا بھائی احمر باہر نکلے۔ احمر اب ٹھیک ہو چکا تھا مگر پولیس کی حراست کی ڈر سے روپوش تھا اور آج فراز کی ضمانت پر وہ یہاں آیا تھا۔ جیسے ہی میرے بابا نے مجھے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے فراز تیزی سے آگے بڑھا اور میرے باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر بولا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے آپ کی پگڑی اچھالی، میں نے آپ کی معصوم بیٹی کو دکھ دیے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بابا نے جلدی سے جھک کر فراز کو اٹھایا اور اسے گلے لگا لیا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ انہوں نے فراز کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ معاف کرنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ پھر فراز احمر کی طرف مڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک وہ جس نے بھائی کھویا تھا اور ایک وہ جس نے بچانے کی کوشش کی تھی۔ فراز نے آگے بڑھ کر احمر کو زور سے گلے لگایا اور کہا، یار تم میرے محسن ہو اور میں تمہیں قاتل سمجھتا رہا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں اپنے بھائی کے دوست کو پہچان نہ سکا۔ احمر نے بھی فراز کی کمر تھپتھپائی اور مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں فراز بھائی، حالات ہی ایسے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود تمام ملازم اور گاؤں کے لوگ جو جمع ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حیا کا بھائی قاتل نہیں تھا بلکہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ میری عزت جو خاک میں مل گئی تھی اب فخر میں بدل چکی تھی اور میرا سر اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بلند ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی میں ایک نیا سویرا طلوع ہوا۔ فراز اب میرا شوہر کم اور میرا پرستار زیادہ لگتا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا، جیسے وہ اپنے پچھلے رویے کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ ہم دونوں کے درمیان محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر مجھے دیکھتا رہتا اور جب میں پوچھتی کہ کیا ہوا تو وہ میرا ہاتھ چوم کر کہتا، حیا تمہارے صبر نے مجھے جھکنے پر مجبور کر دیا، یقیناً تمہاری دعاؤں کا ہی صلہ ہے کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور تمہاری خاموشی اور نیکی تھی جس نے میرے پتھر دل کو موم کر دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور سچائی ہوتی تھی کہ میرے سارے پرانے زخم بھرنے لگے تھے۔ بیگم صاحبہ بھی اب مجھے بہو نہیں بلکہ بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔
وہ مجھے کچن میں جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں اب کہکے گونجتے تھے اور سکون کا بسیرا تھا۔ وہ خوف اور دہشت جو در و دیوار میں بسی تھی اب محبت کی خوشبو میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک سہانی شام جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، فراز مجھے گاڑی میں بٹھا کر اسی جگہ لے گیا جہاں وہ حادثہ ہوا تھا۔ یہی وہ پہاڑی راستہ تھا جہاں 2 زندگیاں تباہ ہوئی تھیں اور 2 خاندانوں کی دشمنی شروع ہوئی تھی۔ ہم گاڑی سے اتر کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی اداسی تھی، مگر اس اداسی میں اب وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ فراز نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے بھائی دانیال کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زیر لب اپنے بھائی سے باتیں کر رہا تھا۔ دعا کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حیا، اس جگہ نے مجھ سے میرا بھائی چھینا تھا اور مجھے ایک درندہ بنا دیا تھا، مگر اسی جگہ کی سچائی نے مجھے تم جیسی نعمت واپس دلائی ہے۔ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ غصے اور انتقام سے صرف گھر اجڑتے ہیں، جبکہ صبر اور معافی سے گھر بستے ہیں۔ میں آج اس گواہ زمین پر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی بغیر تحقیق کے کسی فیصلے پر نہیں پہنچوں گا اور تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ تم میری زندگی کا حاصل ہو اور میں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر ہم وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ یہ بارش اب ہمارے لیے رحمت کی بارش تھی، جس نے ہمارے ماضی کے تمام داغ دھو دیے تھے اور ہم ایک نئی زندگی اور خوشگوار زندگی کے سفر کا آغاز کر رہے تھے، جہاں صرف محبت، اعتماد اور سچائی کا راج تھا۔